بابر صاحب، کیونکہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس ایس سی او میں جو آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 40% جو ہے جو ملک شامل ہیں ان کا 40% حصہ پایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایس سی او سے معاشرتی طور پر اور معیشت کے طور پر بھی فائدے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ مختلف سربراہان مملکت وہاں پر آتے ہیں. 2 سپر پاور موجود تھیں آج کے اس سیشن میں، چائنا اور رشیا. ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکے ہیں یا اٹھا سکیں گے؟ شکریہ بہت بہت. جی یقیناً ایس سی او ایک اقتصادی طور پہ ایک خاصا مضبوط گروپ اور ریجنل آرگنائزیشن ہے، اور خاص طور پہ آپ نے درست فرمایا کہ نہ صرف یہاں 40% دنیا کی آبادی رہتی ہے بلکہ 1/4 جو جی ڈی پی ہے دنیا کا وہ بھی ایس سی او کے ممالک سے آتا ہے. علاوہ ازیں 1/4 پٹرول کے ذخائر، 1/3 گیس، قدرتی گیس کے ذخائر، اور آدھی دنیا کی یورینیم جو ہے وہ ایس سی او کے علاقے میں پائی جاتی ہے. علاوہ ازیں 2 سیکورٹی کونسل کے پرمننٹ ممبران بھی ایس سی او میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 4 جو نیوکلیئر ویپن پوزیسنگ سٹیٹس ہیں وہ بھی ایس سی او کے ممبر ہیں. تو اس لحاظ سے ایس سی او ایک انتہائی اہم ریجنل آرگنائزیشن ہے، اور اس سے ہم اقتصادی طور پہ بھی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ایس سی او کے جو کام ہے اس کی 2 سٹریمز ہیں. ایک طرف تو جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو کمبیٹ کرنا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اکنامک اور سوشل اور کلچرل جو روابط ہیں ان کو آپس میں جو ہے بہتر کرنا. تو اس سلسلے میں ایس سی او نے ایک خاصا کام آلریڈی کیا ہوا ہے. بہت سارے ایس سی او کے اسپیشل ورکنگ گروپس ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کے اوپر ہیں، تجارت کے اوپر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کسٹمز کوآپریشن کو بڑھانے پہ ہیں، ہیلتھ کے اندر، کلائمیٹ چینج کے اندر، پھر بینکنگ کی. بالکل بابر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ مختلف سیکٹرز میں تعاون کے حوالے سے کافی بات ہوئی ہے اور اعلامیہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج جب خطاب کیا ایس سی او سمٹ سے تو انہوں نے تجارت کے حوالے سے بات کی کہ تجارتی روابط کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور سب مل کر بہتر کریں گے آنے والی نسلوں کے لیے. تو ایک رپورٹ کے مطابق ایس سی او کے رکن ملکوں کے درمیان 2023 کی اگر بات کی جائے تو اس دوران 500 ارب روپے کی باہمی تجارت ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے حصے کی بات کی جائے تو 5% بتایا، 5% سے بھی کم ہے بلکہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایس سی او سمٹ اس میں پاکستانی معیشت میں تھوڑی بہتری آئے گی؟ شکریہ. ایس سی او کے خطے کے ساتھ پاکستان کی تجارت جو ہے وہ فی الحال کافی سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی جو اقتصادی حالت جو ہے وہ ابھی اس قدر اچھی نہیں کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہوں، اور وہ چیزیں جو ہم سنٹرل ایشیا میں درکار ہیں وہ ہم کمپٹیٹیو پرائسز پہ ان کو پہنچا سکیں. اس میں ابھی تک کچھ کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، کیونکہ جیسے ازبکستان، ترکمانستان کی طرف جو ہمارے ایکسپورٹس جاتے ہیں وہ افغانستان کے تھرو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ابھی ڈائریکٹ ہمارے میرا خیال ہے صرف این ایل سی ہے جو کہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل ٹی آئی آر کا استعمال کر کے اپنے سامان لے جاتا ہے. ادروائز باقی سامان جو ہے وہ افغانستان کے ٹرکوں پہ لادا جاتا ہے اور پھر وہ ترکمانستان پہنچایا جاتا ہے. اس طریقے سے کچھ ابھی ہنڈرنسز ہیں، لیکن جو اقتصادی حوالے سے اور تجارتی حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا تو اس میں ذکر یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ 4 پاکستان کی جو چیئر تھی کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ میں، 4 جو ایک اچھی پیش رفت ہوئیں، وہ اس میں ایک یہ تھی کہ کولیبریشن جو ہے وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جو ایس سی او کے ممبران کی، جیسے کہ ہمارے یہاں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے، اسی طرح کے اس کے جو کاؤنٹر پارٹ آرگنائزیشنز ایس سی او ممبرز میں، ان میں ایک کولیبریشن کا نظام قائم کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو ہے جوائنٹ ایکسپیشن بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر جو ٹریڈ ایکسپیشن میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور دوسرا تجارت کو ایک دوسرے کے درمیان بڑھانے میں جو ہے وہ فعال کردار کریں.
اسی طرح ایک اور پروپوزل تھا جو کہ ڈیٹا آن اکنامک پریفرنسز جو ہے وہ ایک پورٹل پہ تمام ایس سی او ممبرس کا جو ہے وہ لایا جائے گا. یہ اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ جس ملک میں جو مراعات تجارت یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا دیگر اقتصادی معاملات کے بارے میں کوئی ملک یعنی کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی بن سکتی ہے آپ کے خیال میں, جس سے کنیکٹیوٹی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ کس طرح سے مزید بہتر ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہم معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ برکس کے معاملے پہ بات ہو چکی ہے, 5 بڑی معاشی قوتیں اس کا حصہ بننے جا رہی ہیں, کتنا ضروری ہے پاکستان کو اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا؟ جی شکریہ. یقیناً برکس ایک امپورٹنٹ فورم ہے اور اس میں پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہوگی. اس وقت میرا خیال ہے صرف ہندوستان کی طرف سے مخالفت کا امکان ہے, اور لیکن اگر روس اور چین جو کہ 2 بڑے ملک ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ برازیل, ساؤتھ افریقہ بھی جو فاؤنڈنگ ممبرز میں ہے, اگر ان کی طرف سے اگر پرزور ہماری حمایت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بھارت جو ہے وہ اپنا اس پہ ویٹو کرنے کی کوشش یا اس کو ہماری شمولیت کو ناکام بنانے کی کوشش نہ کرے. مگر یہ ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یقیناً روس کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے, اور ابھی ایون جب یہ ایس سی او کی کانفرنس چل رہی ہے, پاکستان اور روس کے درمیان ایک جوائنٹ کاؤنٹر ٹیرر ایکسرسائز جو ہے پبی میں جاری ہے, اور یہ 7ویں ایسی کاؤنٹر ٹیرر ایکسرسائز ہے جو پاکستان اور روس مل کے کر رہے ہیں, اور آلٹرنیٹلی ایک بار یہ روس میں ہوتی ہے اور ایک دفعہ پاکستان میں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو دفاعی یا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کے اندر جو پاکستان اور روس کے درمیان ایک زمانے میں تعاون بہت ناممکن سمجھا جاتا تھا, اب وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آج جو ہے 7ویں اس طرح کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اسی طرح اقتصادی شعبے میں بہت زیادہ تعاون کا امکان ہے. نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا ذکر ہوا ہے, وہ روس کا بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ وہ بنائے. ہوپ فلی دونوں ملکوں نے اس چیز پہ اعادہ کیا ہے کہ وہ اس پہ سیریس ہیں, مگر کہ وہ کب بن پاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے ایکسپورٹس کا خصوصاً جو ہے وہ زرعی اجناس کے ایکسپورٹ کا وہاں روس میں بہت امکان ہے, اور بہت ساری اور ہے سروسز ہے آئی ٹی کے شعبے میں. جی بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس اب چانس ہے کہ ان بڑی طاقتوں, معاشی طاقتوں کے ساتھ باہمی تجارت کر کے باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر معیشت کو مزید بہتر کر سکتا ہے. رشیا کے ساتھ اور باقی جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے معاملات کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے ایک فعال کردار جو ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کرنا پڑے گا, کہ ہم جا کے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کس ملک میں ہمارے کیا جو ایکسپورٹیبل آئٹمز ہیں, اور جو تجارتی وفود ہیں صحیح معنوں میں جو تجارتی وفود ہوں, کیونکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجارتی وفود ہوتے ہیں وہ بہت کمزور اور کم لیول کے ہوتے ہیں اور ان کی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی. تو اس لیے تجارتی وفود زیادہ سے زیادہ بھیجے جائیں اور آئیڈینٹیفائی کیے جائیں کہ کن کن ممالک میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے اس میں اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے جہاں پہ کمزوری ہے. تو یہ ایک جو ہے ہولسٹک اپروچ چاہیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. اور بہت ساری یہ نہیں ہے کہ پوٹینشیل نہیں ہے, ہماری جو انڈسٹری جو ہے وہ میڈیم لیول کی کوالٹی کی چیزیں بنا رہی ہے, اور اسی طرح ہماری انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ بہت ہائی کرٹیکل لیول پہ تو نہیں ہے لیکن مڈ لیول پہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہماری انڈسٹری بھی بنا سکتی ہے. صرف آپ کو ضرورت یہ ہے کہ کاؤنٹر پارٹ آرگنائزیشنز کو ہمارے انٹرپرینورز خود آؤٹ ریچ کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے وفود بھی بنا کے جا سکتے ہیں چیمبرز کے ذریعے یا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت. اور اس طریقے سے اسپیشلی جو ہے ایس سی او کے ممبران
کو ٹارگٹ کیا جائے. تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ ایک طرف تو ہے کہ جو رجیم ہے لیگل رجیم ٹریڈ کی وہ تو بن رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی جب تک وہ فعال ہوگی اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو ہے کافی امکانات ہیں, ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے معاملات کو مزید بیٹر کیا جا سکتا ہے, آئٹمز میں بھی اور ٹیکسٹائلز میں بھی اور زراعت میں بھی.